پہلے ہوتا تھا محفوظ ہاتھوں میں، اب انہوں نے بتا دیا کہ غیر مربوط نظام ہے، کسی کے بھی ہاتھ لگ سکتا ہے، کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. تو یہ تو بڑی الارمنگ قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے جو جاری کی گئی ہے. کہ پرویز مشرف کو اگر یاد ہو آپ نے تو اس نے 2001 میں اس نے کہا تھا کہ ہم نے 3 چیزوں کو بچایا ہے، ایک معیشت کو، دوسرا کشمیر کو، اور تیسرا نیوکلر کو. آرڈر تو ایک بندے نے پاس کرنا ہے، آپ اسے ڈسکریڈٹ کر دیں، پورا ادارہ کیا ڈسکریڈٹ نہیں ہوتا؟ بار بار خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نکل آئیں گے تو اس کے بعد کوئی روک نہیں سکے گا اور کوئی وہ نہیں کر سکے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مہتاب بھائی، آج مختصر تذکرہ و تبصرہ اس اعتبار سے کہ پارٹیسپینٹس مختصر ہیں، لیکن یہ کہ خبریں بڑی چٹپٹی ہیں اور گرما گرم ہیں، اور یعنی تذکرہ بہت ہے، اب تبصرہ کرنا باقی ہے. کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا تذکرہ تو اب امریکہ سے ہونا شروع ہو گیا. ہم تو ایک عرصے سے یہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ ایسا ہے، تو کیا کوئی ناراض کر دیا پاکستان نے امریکیوں کو کہ وہ ایک دم ہی بڑک ہی اٹھے؟ اچھا خالد صاحب، بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب تو کہہ رہے تھے کہ رجیم چینج جو ہے وہ امریکی سازش تھی اور اس کے تحت ہوا، لیکن اب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اسے لگتا ہے کہ اتنی بھی زیادہ امریکی سازش نہیں تھی، امریکہ اتنا خوش نہیں ہے ان سے. اور جو فوری وجہ بنی ہے وہ ایک قرارداد تھی جو امریکہ اور نیٹو چاہ رہے تھے کہ وہ لے کے آ سکیں سوویت اپنا رشیا کے خلاف، ٹھیک ہے، یوکرائن کے حوالے پہ. مارچ میں انہوں نے کوشش کی تھی سلامتی کونسل سے کی، لیکن ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ ان کو ووٹ بھی پورے نہیں ہوئے تھے، اور دوسرا چونکہ رشین فیڈریشن مستقل ممبر ہے تو اس نے ویٹو کر دیا تھا، تو اس وجہ سے قرارداد کو اب دوبارہ انہوں نے پریزنٹ کیا تھا اسے جنرل اسمبلی کے اندر. تو جنرل اسمبلی میں ان کی خواہش تھی کہ پاس ہو جائے، اور جو ممالک تھے جن کے اوپر زیادہ زور انہوں نے ڈالا تھا ان میں پاکستان بھی شامل تھا. لیکن کل جمعرات والے دن، وہاں پہ پرسوں ہو چکا ہے اب یہاں پہ، تو اس دن ووٹنگ میں پاکستان نے ایبسٹین کیا وہاں پہ، یعنی کہ اس رائے شماری میں حصہ نہیں لیا، مخالفت میں بھی ووٹ نہیں دیا، حق میں بھی نہیں دیا. لیکن عملاً جو ہے نا، ظاہر ہے وہ قرارداد کے لیے جو درکار ووٹ تھے وہ پورے نہیں ہو سکے، اور پاکستان سے ان کی توقع تھی یا پاکستان کے اوپر دباؤ تھا کہ وہ ان کے حق میں ووٹ کرے گا. تو اس کا غصہ تھا، جمعرات کو یہ ہوا، اور پھر اسی دن جو ہے وہ چند گھنٹے بعد جو بائیڈن صاحب، اصل میں تو غصہ چائنا اور روس پر ہے. ہاں، وہ اسی کانٹیکسٹ میں، اگر پوری بات کا ان کا کانٹیکسٹ دیکھیں تو وہ وہی ہے کہ انہوں نے چائنا اور روس سے کہا کہ وہ ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں اور پوری دنیا کو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہ پھر پاکستان کو چائنا اور روس کے ساتھ بریکٹ کر رہے ہیں. ہاں، بریکٹ تو انہوں نے کیا ہے اس سلسلے میں، تو انہوں نے بریکٹ کیا ہے. اچھا، یہ بھی تو پھر جو بیانیہ بن رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جا رہے تھے رشیا کی طرف اور چائنا کی طرف، اور اس لیے امریکہ جو ہے نا اپنی وہ لے کے آیا گیا. تو گویا وہ صورتحال بدلی نہیں ہے. ہاں، وہ ویسا ہی ہے. وہ امریکی اس سے کوئی اس چینج سے بھی خوش نہیں ہے. دیکھیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ڈائمنشنز جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہیں، مطلب پچھلے کچھ عرصے میں. ہم جو بہت زیادہ پرو امریکنز تھے اس سے ذرا ہمیں ہٹنا پڑا، اس لیے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکنز بہت زیادہ پرو انڈیا ہو گئے تھے. تو اب ہمارے لیے سروائیول نہیں تھا کہ ہم ان کی بات مانیں. تو جب ہم پیچھے ہٹیں تو ظاہر ہے ہمیں کوئی اور در تلاش کرنا تھا. تو ہمارے لیے چائنا میجر ہے، اور کسی حد تک رشیا بھی اس میں شامل ہو گیا ہے. طاقتیں ہیں جو ہمارے چلیں ہمارے کسی اس میں ہو گئی ہیں، تو اس طرف ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا ٹلٹ لینا پڑا ہے. وہ ہماری مجبوری بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہمارے پاس موجود نہیں تھا. کچھ تھوڑی سی چیزیں گڑبڑ سی ہو جاتی ہیں. مثلا اگر ہم امریکہ سے پیچھے ہٹتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں ذرا سعودی عرب سے بھی پیچھے ہٹنا ہوگا، اور پھر ہمیں ایران کے زیادہ قریب مطلب ہماری چیزیں چلی جاتی ہیں، کیونکہ یہ والا بلاک تو اس میں تو ایران سے قربت ہے اور سعودی عرب سے دوری ہے. لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایران ہماری اس رجیم چینج سے تو خوش نہیں ہے، اور سعودی عرب بہرحال اچھا دیکھ رہا ہے. خالد صاحب، یہاں پہ بھی چیزیں مڈل ایسٹ کے اندر بھی چینج ہوئی ہے. ابھی دیکھیں کہ اوپیک پلس کا جو اجلاس ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ تیل کی پیدا کرنے کی جو مقدار ہے اس کو کم کریں گے.
تو سعودیہ نے بنیادی طور پر لیڈ کیا اسے، اور اس کے اوپر امریکہ نے بڑا سخت ری ایکشن دیا، اور انہوں نے کہا کہ سعودیہ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور اس بات کو بھی کہا گیا پورے تجزیات جتنے بھی تھے ویسٹرن میڈیا کے اوپر کہ ری شیپنگ جو ہے نا وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ امریکن جو خارجہ پالیسی ہے اس کی ہونا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ والی جو پہلے مطلب ایران اور چائنا اور سعودیہ اور امریکہ والا وہ جو بلاک تھا وہ ویسا اب نہیں رہا جس طرح کہ آج سے مطلب 5-7 سال یا 10 سال پہلے تھا. اب چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، ری شیپ ہو رہی ہیں ساری چیزیں. ٹھیک ہو گئے. یہ تو چلیں چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، لیکن ایک اور چیز کم از کم کھل کے آ گئی ہے کہ ہم تو یہ ایک عرصے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے یہ امریکہ کو کھلتا ہے، اور اس کے دوستوں کو بھی کھلتا ہے، جو اس کے خاص دوست ہیں ان کو بھی کھلتا ہے، اور بہت سے لوگ اسے کانسپریسی کے ساتھ جوڑ دیتے تھے. تو کم از کم اب یہ کانسپریسی تو نہیں رہی نا، اب تو ایک کھل کے وہ بات آ گئی ہے. اور یہ اگر آپ الفاظ کو دیکھیں تو بہت واضح ہیں اور بہت خطرناک ہیں کہ وہ پہلے ہوتا تھا محفوظ ہاتھوں میں، اب انہوں نے بتا دیا کہ غیر مربوط نظام ہے، کسی کے بھی ہاتھ لگ سکتا ہے، کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. یہ تو بڑی الارمنگ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے جو جاری کی گئی ہے کہ بھئی یہ اس کا کچھ کرنا پڑے گا. ایٹم کو معمولی شے تو نہیں ہے نا کہ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. یعنی یہ وہ چیز ہوئی نا کہ اس سے 1000 درجے کم جو ہے نا وہ خطرے کی بات تھی، جسے وہ بھی جھوٹ ہی تھا، لیکن یہ کہ چلیں اس وقت اس جھوٹ کی بنیاد پہ خطرہ محسوس کیا گیا کہ بھئی عراق کے پاس جو ہے نا ماس ڈسٹرکشن ویپنس ہے، اور کتنا بڑا قدم ان کے خلاف اٹھایا گیا. تو اس سے 1000 گنا بڑے واقعی میں موجود ہیں جہاں. تو اس کے بارے میں اب پھر کیا کھچڑی پک رہی ہوگی اور کیا ہوگا. تو یہ جو پاکستان کے حالات بدل رہے ہیں اور یہاں پہ کچھ مطلب ایک طرح کی وہ معاشی جو ہے نا وہ بھی تنگی آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو جو سیاسی عدم استحکام بھی ہے، مختلف پلیئرز ہیں جو کام کر رہے ہیں. ایک تو سرفس پہ ہے نا، جیسے عمران خان ہیں یا ادھر یہ ہیں، تو کچھ وہ بھی ہیں کہ جو انڈر گراؤنڈ ہیں. جی بالکل. اور جو انڈر گراؤنڈ ہے اس میں ایک نام ابھی جو آگ لگی ہے اس جگہ کا بھی آتا ہے، سینٹورس کا بھی آتا ہے. اور کسی وقت میں تو یہ باقاعدہ ایک نیٹ ورک تھا نا جو یعنی پرویز مشرف کے دور میں جب یہاں پہ بلیک واٹر کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تو ان کو جو مقامی افراد دیے گئے تو وہ ہمارے ریٹائرڈ لوگ ہی تھے نا. جی بالکل ایسے ہی. تو یہ کام تو یہاں پہ چلتا رہا، تو اسی کو پھر ذرا ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے. تو اب جو ایک انسرٹنٹی ہے اور ایک سول وار کی دعوے ہیں یا دھمکیاں ہیں یا خطرات ہیں، اور کسی درجے میں حکومت بھی تھوڑی سہمی سی محسوس ہوتی ہے. جیسے رانا ثناء اللہ نے ایسی بات کہہ دی کہ جی اگر آج یہ ہمیں اس طرح نکالا گیا تو 3 مہینے کے بعد ہم بھی کوئی جو ہے جتھا لے کے آ سکتے ہیں. تو اس میں یہ جو یہاں پہ جو اس طرح کھچڑی پک رہی ہے سیاسی سطح پہ، یہ بھی اس چیز کے ساتھ جڑ سکتی ہے کہ امریکہ کو ایک جواز مل جائے کہ جناب یہاں تو فوج جو ہے وہ اپنے عوام کو کنٹرول نہیں کر سکتی، تو یہ ایٹم بم کو کیسے سنبھالے گی. خالد صاحب اس میں دیکھیں مین چیز تو یہی ہے کہ اگر سسٹم جب چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس قسم کے بیانات یا اس قسم کی ان کی ویلیو کوئی نہیں ہوتی. جب چیزیں ذرا ڈسٹرب ہو جاتی ہیں نا تو پھر ایسی چیزیں بہت نمایاں بھی ہوتی ہیں اور ان کی معنویت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. میں اس کو کہوں گا کہ اگر اس کو تھوڑا سا لنک کر کے دیکھیں کہ شہباز گل صاحب کا جو بیان آیا تھا جس پہ وہ پکڑے گئے تھے اور اب بھی وہ کیس چل رہا ہے، تو وہ بہت خطرناک تھا اس حوالے سے کہ جب فوج کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حکم آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا حکم ماننا ہے. مطلب سیدھی جو ہے نا بغاوت کا جو ہے نا وہ ہلا شیری دے رہے ہیں، وہ ہلا شیری انہوں نے دینے کی کوشش کی. اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا مختلف اس کے اندر. اس میں ایک بڑی اگر دیکھیں کہ چند دن پہلے جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں چیف آف آرمی اسٹاف، تو انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی اس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو ہم ملک کو ڈی سٹیبل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو وہ جو پورا کانٹیکسٹ ہے اس کے اندر یہ بھی ایک بیان بہت سگنیفیکنٹ تھا. پھر یہ جو بار بار خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نکل آئیں گے تو اس کے بعد کوئی روک نہیں سکے گا اور کوئی وہ نہیں کر سکے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جب آئیں گے، ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی کہیں کہ ہم احتجاج کریں گے پورے ملک میں، پورے ملک کو جام کر دیں گے اور اس کے بعد حکومت مجبور ہو جائے گی.
لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نکلیں گے, کوئی ہمیں روک نہیں سکے گا, کوئی ہم انقلاب لے کے آئیں گے اور اپنی مرضی مسلط کر دیں گے حکومت پہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کمزور ہو جائے گی یا اتنی کمزور ہے کہ وہ نہیں چلا سکے گی. اور نہ صرف حکومت بلکہ دیگر جو حکومتی ادارے ہیں وہ بھی اتنے کمزور ہو چکے ہیں, ہینڈلرز کچھ بھی ان کو کہہ لیں, وہ سارے کے سارے ان کے الفاظ ہیں نا, ہاں وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ بھی اس سچویشن سے ہینڈل کرنے کی استطاعت نہیں, پورا سسٹم پیرالائز ہو جائے گا, ان افیکٹو ہو جائے گا. تو اس صورتحال میں اگر ایسی چیزیں ملک کے اندر سے ہوں گی تو پھر جو بائیڈن والی اسٹیٹمنٹ ہے اس کی معنویت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے, کسی کے بھی ہاتھ لگ سکتے ہیں. تو وہ صورتحال تو ایسی ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی جتھا آتا ہے, کوئی اسے روک نہیں پاتا, وہ کہاں تک جائے گا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے, اس کا کیا رخ اختیار کرے گا کوئی پتہ نہیں ہے, اس کے بعد کیا ہوگا کوئی چیز کلیئر نہیں ہے. تو یہ بات تو پھر کچھ نہ کچھ اس کا معنی نکلتا ہے. لیکن اگر ایک سٹیبل گورنمنٹ ہے ہمارے ہاں چلیں, ٹھیک ہے, جیسے ایک پہلے ہوا ہے یہاں پہ تحریک عدم اعتماد آئی ہے, اس طرح کی کوئی صورتحال آتی ہے, الیکشن میں چینج ہو جاتا ہے, اقتدار کے جو پرامن طریقے ہیں, جو قانونی طریقے ہیں, جو آئینی طریقے ہیں, آئینی طریقے ہیں, اس کے اوپر ہوتی ہے. تو پھر ایسی صورتحال کہیں سامنے نہیں آتی, اور اس قسم کی سٹیٹمنٹ اگر کوئی دیتا بھی ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی کہ بھائی کیسے ہے, کہاں ہے, کیا چیز ہے, آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں, کون سی انفارمیشن, کیا اس کے آن گراؤنڈ کیا سمٹمز ہیں جن کو دیکھ کے آپ یہ بات کر رہے ہیں. لیکن اس قسم کی ڈسٹربنگ صورتحال کے اندر تو وہ معنی خیز ہو جاتی ہے, اور اس کو ایک طرح کی جو ہے نا وہ سند حاصل ہو جاتی ہے کہ بات ٹھیک ہے, حالات و واقعات اس کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس کا دوسرا پہلو بھی ہے, مثبت پہلو بھی ہے کہ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم امریکی گھڑے سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس وجہ سے بھی امریکہ ناراض ہے. یعنی کم از کم اس بیان سے اتنا تو لگتا ہے کہ پاکستان نے کوئی سیریس قسم کے ایسے سٹیپس ضرور اٹھائے ہیں کہ جنہوں نے, یعنی اس ایک ووٹنگ والا مسئلہ ہی نہیں ہو سکتا, ظاہر ہے, ٹھیک ہے, وہ تو یوں سمجھے اونٹ کی کمر پہ آخری تنکے والی بات ہے نا, اس سے پہلے بھی ضرور کچھ ایسا ہوا ہے. ایون ہو سکتا ہے کہ رجیم چینج بھی امریکہ کی مرضی نہ ہو, ٹھیک ہے نا, یا اس کی مرضی کے بغیر کیا گیا ہو. اب چونکہ ہمارے فوج میں بڑی تبدیلیاں ہونی ہیں, اس کے کمانڈر ان چیف کی چینج ہونا ہے, تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اعتماد میں نہ لیا گیا ہو, یا ان کی مرضی ناکام ہو گئی ہو, یا کچھ انہیں نظر آیا ہو. تو یعنی ایک طرح سے جو امریکی پلان آگے بڑھ رہا تھا ہمارے ملک کے اعتبار سے اور خطے کے اعتبار سے, اس میں کوئی ڈسٹربنس آئی ہے جس کے غصہ نکالا گیا ہے. تو یہ ایک طرح ہمارے سوچ کے اعتبار سے پازیٹیو بات نہیں ہے کہ بالکل پازیٹیو. دو چیزیں میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سی پیک جو ہے وہ دوبارہ سے اس کا یہ کہہ لیں کہ تھوڑی سی تیزی اس کے اندر آئی ہے, چونکہ بہرحال یہ جو گورنمنٹ ہے یہ برین چائلڈ انہی کا تھا اور انہوں نے ہی لے کے آئے تھے, اور اب ان کے آنے کے بعد اس میں بھی بہتری ہوئی ہے. چند دن پہلے بھی اس کے اوپر ایک کانفرنس ہوئی تھی, نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بھی تھی سی پیک کے حوالے سے ہی, جس کا میجر فوکس, خیر اور بھی ایشوز تھے لیکن میجر فوکس سی پیک تھا, اور اس میں بھی اس کی بہت ساری منظوریاں دی گئیں. اچھا, فوج کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, تو فوج کے چونکہ معاملات عموماً ڈسکس نہیں کیے جاتے, لیکن اب ایک صورتحال ایسی آ گئی ہے کہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو اس میں ایک ہم بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ چند دن پہلے ہی فوج کے بہت سارے میجر جنرلز جو تھے ان کو لیفٹنٹ جنرل پہ پروموٹ کیا گیا ہے, اور یہ غیر معمولی ترقیاں تھیں, یہ روٹین پروسیجرز کا حصہ نہیں تھا اس میں, اور اس میں کچھ لوگ ڈراپ ہوئے تھے, کچھ لوگ آگے گئے تھے, اور اس کے اندر بھی کہا گیا کئی جگہوں پہ سوشل میڈیا کے اوپر, یا کوئی لوگوں نے دبے دبے الفاظ میں اس کو کیا کہ فلاں کو نہیں مل سکی تو اس کا یہ مطلب ہے فلاں کو نہیں مل سکی. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلیاں آ رہی ہیں, تو یہ بھی ایک اس تبدیلی کی وجہ یہ کلچر چینج تقریباً, یعنی اس کو ہم اس میں لیں گے نا کہ ایک پورا وہ ایک پروجیکٹ کی جو باقیات ہیں ان کو سمیٹا جا رہا ہے, اور ایک نیا پروجیکٹ جو ہے وہ بلڈ کیا جا رہا ہے, یا اس کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں ادارے کے اندر بھی اور باہر بھی. اور یہ چیز امریکہ کے مطلب میں نہیں جا رہی ہے, یا ان کو یہ پسند نہیں آ رہا, راس نہیں آ رہا ہے, اور اس وجہ سے انہوں نے اپنی ذرا تھوڑی ناراضگی کا اظہار کچھ زیادہ ہی کر دیا ویسے. کیونکہ صدر, یعنی ایک تو ہوتا ہے نا, چلیں اس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کوئی بات کہہ دی ہے, کوئی ترجمان نے بات کہہ دی ہے, وہ بھی بڑی بہرحال خطرناک ہوتی ہے, لیکن صدر کی زبان سے وہ بات آنا وہ اور زیادہ یعنی خطرے کی علامت ہے.
خلاص دونوں چیزیں ہیں. ایک تو چیز یہ دیکھیں کہ ڈائریکٹلی نیوکلر ایسٹ کو انہوں نے پاکستان کی جو مطلب اس وقت پرویز مشرف کو اگر یاد ہو آپ نے تو اس نے 2001 میں جو امریکہ کو پورا اختیار دیا تھا پاکستان کا, تو اس نے کہا تھا کہ ہم نے 3 چیزوں کو بچایا ہے, ایک معیشت کو, دوسرا کشمیر کو, اور تیسرا نیوکلر کو. تو معیشت کی جو صورتحال ہے وہ تو ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آج بھی جا کے یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے. ہم اس صورتحال میں ہیں کہ ہم صرف یہ شورٹی دے سکتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے, باقی ری شیڈیولنگ کے لیے وہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے. کشمیر والی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے تو اسے قبضہ کر لیا. اور میرے خیال میں ایک اور خبر تھی جو ہمارے ہاں ہائی لائٹ نہیں ہوئی, وہ یہ ہے کہ مودی نے کچھ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ جو اس کی آبائی ریاست ہے گجرات, وہاں پہ احمد آباد سٹی میں اس نے ایک ریلی کی قیادت کی تھی, اور وہاں پہ اس نے خطاب میں کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو جیسے تیسے ہم نے حل کر لیا ہے. یعنی ان کی سائڈ سے گویا حل ہو چکا ہے. اور اس کے اوپر خیر دفتر خارجہ کا ریئیکشن بھی آیا, انہوں نے کہا کہ نہیں وہ قرارداد ہیں اور وہ سارا کچھ موجود ہے اور یہ بین الاقوامی طور پہ. لیکن یہ جواب ویسا ہی تھا نا, وہ آخرت میں نا اللہ تعالیٰ جنوں سے کہیں گے کہ تم نے بہت انسان شکار کیے, تو جو انسانوں میں سے جنوں کے دوست ہوں گے جو کہتے ہیں ہم نے جن قابو کیے ہوئے ہیں, تو کہیں گے نہیں ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے کو استعمال کیا. یہ اسی طرح کا ایک جواب تھا کہ کوئی جواب جسے کہتے ہیں منہ توڑ جواب نہیں, اور کسی لیول پہ بھی نہیں آیا. مطلب ترجمان دفتر خارجہ کی طرف سے ایک جو ہے نا اس کی کلیریفیکیشن جاری کی گئی ہے. کوئی ایسا نہیں ہوا کہ ایون وزیر خارجہ نے اس کے اوپر کمنٹ کیا ہو یا وزیر اعظم نے کیا تو وزیر اعظم. دوسری بات یہ تھی جو پرویز مشرف نے کی تھی کشمیر والی, وہ بھی گیا پیچھے, ایٹم بم رہ گیا تھا. باقی ایٹم بم ایک واحد ہمارے پاس اس وقت ہے, تو انہوں نے ڈائریکٹلی ٹارگٹ ایٹم بم کو ہی کیا. ایک چیز اور بھی ہے دیکھیں, 2 چیزیں ہوتی ہیں نا کہ بھائی ایک تو روح ہوتی ہے, ایک جسم ہوتے ہیں. ایٹم بم بھی تو کسی نے سنبھالا ہوا ہے, وہ فوج ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ کیوں نہیں ٹارگٹ ہوگی؟ فوج کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرنا میرے خیال میں امریکہ کے لیے کوئی اس کی جواز نہیں بنتا. ظاہر چیز کو کچھ کرنے کے لیے کوئی جواز تو چاہیے. فوج کو دوسرے طریقے سے ٹارگٹ تو ہو رہی ہے, اور وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس امریکن نیشنلٹی ہے اور وہ بڑا کھل کے. اصل میں میں یہ اس طرح توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ وہ انڈر اٹیک ہیں. ٹھیک ہے, کبھی فوج کے بارے میں اس طرح کی ڈسکشنز اس طرح کھلے عام نہیں ہوتی رہی. ٹھیک ہے, اس کی چیف کی تعیناتی کے بارے میں اس طرح ہو سکتا تھا. اچھا پھر یہ دیکھیں, مطلب یہ ادارہ وہ ادارہ ہے کہ جو چیف ہی کے پر چلتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی آل ان ون ہے نا. ٹھیک ہے, وہ سارا کچھ ہے لیکن آرڈر تو ایک بندے نے پاس کرنا ہے. آپ اسے ڈسکریڈٹ کر دیں, پورا ادارہ کیا ڈسکریڈٹ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ایک بیانیہ بنا تھا نواز شریف کی کرپشن کا. جی ٹھیک ہے, 2 سال لگے 3 سال لگے, بیانیہ بن گیا. بچہ نواز شریف کو کرپٹ کرنا شروع ہو گیا. چور, ٹھیک ہے, وہ چور, نون لیگ چور, پیپل پارٹی چور, زرداری چور, سب چور. ایک بندہ یہاں پہ فرشتہ تھا, باقی سب چور تھے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ جی وہ بات ساری اب جا رہی ہے فوج کی طرف. بیانیہ بن رہا ہے اور بنایا جا رہا ہے اور ٹاپ ٹرینڈ کرتا ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انڈر اٹیک نہیں؟ دیکھیں سب سے پہلا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ جو اس کا تقدس ہے اس کو پامال کر دیں, لوگوں کے دل سے اس کی عظمت اور اس کی جو بھی ایک عزت احترام وہ ختم کر دیں. اٹیک جو فزیکل اٹیک ہے وہ تو بعد میں ہونا ہوتا ہے. خالد صاحب, اس وقت جب ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں تو ہمارے کچھ فاصلے پہ ایف8 کچہری میں ایک کیس کی سماعت ہو رہی ہے. وہ سینیٹر اعظم سواتی کا کیس ہے, جو انہوں نے 2 دن پہلے جب یہ بریت ہوئی شہباز شریف کی تو انہوں نے براہ راست جنرل باجوہ کو مخاطب کر کے ٹویٹر پہ کہا کہ کنگریچولیشن باجوہ. تو اور پھر اس کے بعد کرپٹس کی وہ پوری کہانی وہ کرتے ہیں. اور یہ ایک سیریز تھی, مطلب انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ کئی بار جو ہے وہ براہ راست ٹارگٹ کیا اسے, ادارے کو بھی کیا اور اس کو بھی کیا, جنرل باجوہ کو بھی جو چیف آف آرمی سٹاف ہے. اور پھر آپ نے بھی ابھی ذکر کیا تھا ہینڈلرز کا لفظ جو ہے وہ اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ اب ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی وہ ہینڈلرز اس کے پیچھے ہیں, اس چیز کو جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں اس میں.
اچھا ماضی میں بھی یہ چیزیں خیر ہوتی رہی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں، لیکن بات یہ ہے کہ جو کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ یہ بھی ہے کہ یہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں ان کا بھی امریکہ سے ایک کیا رشتہ ہے، بڑا گہرا تعلق جو ہے نا ان کا بھی بنتا ہے، اور شہباز گل صاحب ہیں وہ بھی امریکہ سے بڑا گہرا تعلق ہے. امریکہ جیسے ملک میں غیر قانونی حرکتیں کرے، کرتے ہیں، ٹھیک ہے، امریکہ جیسے ملک میں رہے اور غیر قانونی حرکتیں کرے اور وہاں سے بھاگ کے پاکستان آ جائے. یہ جو امریکہ کا کانا ہے وہ تو امریکہ کے قابو میں ہے. اگر وہ عامل کانسی پکڑ کے واپس لے کے جا سکتے ہیں تو وہ اپنے کانے کو پاکستان میں کھلی چھوٹ دیے ہوئے ہیں کہ تم یہاں پہ اعلیٰ عہدے انجوائے کرو، تو اس کی آگے وہ چون چلاں تو نہیں کر سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. اور مطلب طویل عرصے سے آپ مطلب اگر انہیں دیکھیں تو یہ JUI میں تھے تو تب بھی سینیٹر تھے، یہ جب ادھر سے آئے تو یعنی ایک طرف آپ بگوڑے ہیں امریکہ سے جرم کر کے بھاگے ہوئے ہیں، دوسری طرف یہاں فلی فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں اور مسلسل آپ کو کروایا جاتا ہے. تو کون کرواتا ہے؟ کہیں ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے اور پھر یہ وہی گروپ ہے نا وہ جو کسی وقت بلیک واٹر کے کانٹیکٹ میں تھا اور پھر اب آگے وہ ایسے لوگوں کو وہی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. جو دلچسپ بات ہے نا وہ یہ کہ آج سے 3 سال پہلے 4 سال پہلے ہم جب کہتے تھے یار یہ کہ فوج جو ہے یہ سیاست میں ملوث ہے، یہ گیم کرتی ہے، یہ ادھر والوں کو ادھر کرتی ہے، ادھر والوں کو ادھر کرتی ہے، ایک لہر آتی ہے تو زرداری چور ہوتا ہے، اس پہ مقدمے بنتے ہیں، پیپل پارٹی پہ بنتے ہیں، پھر ایک لہر آتی ہے تو زرداری بری ہونا شروع ہو جاتا ہے، نواز شریف لوگوں پہ بننے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا کوئی تو کہیں پیچھے بیٹھ کے سب ہینڈلر تو کوئی تو ہوتا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، ادارے کے لیے نقصان دہ ہے، یہ سیاسی اداروں کو مستحکم کرنا چاہیے، تو اکاؤنٹیبل ضرور بنانا چاہیے لیکن مستحکم کرنا چاہیے. تو جو لوگ بیٹھ کے تو یعنی جس طرح ہمارا ایک بڑا روایتی قسم کا مرید ہوتا ہے نا جو اپنے پیر کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتا، اس طرح جو لوگ فوج کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتے تھے بلکہ بالکل ہی لال سرخ ہو جاتے تھے، آج وہ گالیاں بکتے نظر آتے ہیں. تو یہ جو ان کا ذہن بدلا ہے، تو یہ ایک بیانیہ پک کے تیار کیا گیا ہے نا باقاعدہ، یعنی پکایا گیا ہے یہ. تو اس لیے یہ بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. اور اب اس کی وہ جو ایک انہوں نے ایک زمانے میں کچھ وہ بنائے تھے نا مجاہدین، پھر ان کو ریہیبلیٹیشن ان کے لیے کیمپ بنائے گئے تھے، تو اب ان کے لیے بھی کوئی ریہیبلیٹیشن کے پلان جو ہے نا وہ کیمپ بنیں گے تو تب جا کے دماغ ٹھکانے آئیں گے، نہیں تو یہ تو بہت بڑا کل مسائل کھڑے ہو جائیں گے. باہر سے آپ پر یہ الغار آئے اور اندر سے آپ کے بارے میں یہ جو ہے نا وہ تصورات ہوں، تو کیسے آپ اسے نپٹیں گے؟ اور باہر سے یہ الغار ضروری نہیں ہے کہ امریکہ خود کرے. مطلب لگتا یہ ہے کہ اگر ہم نے امریکی پالیسیوں سے ہٹ کے ہم چلے، سر جیسے آپ نے بتایا نا مشرق وسطیٰ کے حالات دیکھ لیں، ایران تو امریکہ کی طرف نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، روس، چائنا، افغانستان بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ادھر ایک بچے ہوئے ہیں جی اسرائیل بچا ہوا ہے، سعودی عرب بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سعودی عرب کے ساتھ بھی آپ نے بتا دیا کہ گڑبڑ ہے. تو 2 ملک رہ جائیں گے، ایک طرف اسرائیل، دوسری طرف انڈیا، ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے امریکہ کہ وہ بالکل خطے سے یوں آؤٹ ہو جائے. بالکل صحیح. اور پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ ادھر پلر بن کے کھڑا ہو جائے اور فیسیلیٹیٹ کرے چائنا کو، جس کو وہ کنٹین کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. تو سر پھر تو جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے. یعنی یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے کہ اگر یہ والا جو اس وقت یہ الغار ہے یہ ناکام ہوتی ہے تو جو پلان بی ہوگا یا سی ہوگا، پتہ نہیں کون سا ہوگا، جو بھی ہوگا نیکسٹ پلان جو بھی ہوگا اس کے پیچھے جو ہوگا وہ جنگ کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے امریکہ کے پاس. اور وہ پراکسی سے یعنی وہ انڈیا کو چڑھائے گا. یہ جو مودی کہتا ہے نا کہ یہ کشمیر کا مسئلہ سیٹل ہو گیا، اسی کو آگے بڑھائیں گے یا کچھ کریں گے. وہ تو خیر ان کے پاس ہے جواز کہ وہ تو کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ ہمارا ہے، اور اگر کشمیر والا بھی چھوڑ دیں تو ویسے بھی جو آئیڈیالوجی اس وقت انڈیا کے اوپر راج کر رہی ہے وہ ان کا تو اکھنڈ بھارت کا ہے. اور یہ دھرتی ماتا جو ہے یہ اس پہ یہ ناپاک وجود ہے ان کی نظر میں، مسلمان کا جو وجود ہے، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے یعنی یہ حالات ابھی کوئی میٹھے ہونے نہیں جا رہے، کوئی ٹھنڈے ہونے نہیں جا رہے. پھر وہ جو یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں اب ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا جائے. دنیا کی جو طاقتیں ہیں ان کی نظروں میں ان کی وہ اب ہمارے وجود کے در پہ ہو گئے ہیں. تو یہ کچھ یہاں شروع ہیں جو بھی سیاسی صورتحال ہیں، اس پر اگر قابو پاتے ہیں تو پھر
اگلا مرحلہ جو ہے وہ جنگ کا ہو سکتا ہے، امکان اس کا پوری طرح رہے گا. اچھا بیچ میں نے ایک بات کی تھی، بس اس وہی ذرا ڈسکس کر کے ختم کرتے ہیں. کافی سیریس بات ہو گئی تو تھوڑا سا ہنسی کا بھی سامان کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں موسم بدلتے ہیں نا جی، کہ ابھی یہ والا جو ہے نا گڈ بکس میں آ گئے تو عدالتیں بھی بری کرنے لگ جاتی ہیں، جو ہے نا وہ انتظامیہ بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے، مطلب ساری ٹھنڈی ہوائیں شروع ہو جاتی ہیں، اور جس سے نظریں پھرتی ہیں اس پہ کیس بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر طرح جو ہے نا وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے. تو یہ کیا کہانی ہے؟ مطلب یہ کیا عدالتیں پھر کس طرح فیصلے کرتی ہیں؟ قانون عدل کہاں ہوتا ہے؟ کیس بنانے والے کدھر جاتے ہیں؟ وہ فائل کیا تھی، وہ 10 نمبر فائل تھی کیا جی، 10 نمبر والیوم 10 جو تھا، وہ کیا ہوا؟ خالد صاحب یہ ایسی کہانی ہے، اب کیا کریں کہ مطلب توہین عدالت کا بھی ڈر ہوتا ہے، لیکن عدالتوں کو بھی میرے خیال میں سوچنا چاہیے اور ججز کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہی جج ہوتا ہے اور وہ آرگومنٹ چینج کر دیتا ہے. مطلب میں حیران ہوں کہ چند دن پہلے ہمارے چیف جسٹس صاحب جو کالا قانون عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ تحیات نااہلی تو کالا قانون ہے، ڈریگونین لا ہے. اور جس بینچ حالانکہ قانون ہے نہیں، ہاں یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے اپنا، یعنی انہوں نے اپنے فیصلے کو کہا کہ کالا فیصلہ تھا، اور اس فیصلے میں وہ خود شامل تھے، اس بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے، اور انہوں نے اس کی تائید کی ہے اس فیصلے کی وہاں پہ. تو موسم اس طرح بھی بدلتے ہیں. یہی جو مریم نواز کا کیس تھا، اس کے اوپر جب ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ یہ عدالتوں کے اندر جا رہا ہے، تو اس وقت جو ججوں کے ریمارکس اور آبزرویشنز ہوتی تھی وہ کچھ اور ہوتی تھی. اب انہوں نے سوالات کچھ اور اٹھانا شروع کر دیے ہیں، اور وہ اس سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا. اس میں حقیقت ہے کہ میں نے دیکھا، ایک چیز یاد آ رہی ہے ویسے، وہ ہم نے تاریخ فلسفہ یونان پڑھی نا، اس میں ایک سقراط سے پہلے کا ایک دور تھا، وہ بڑا دلچسپ دور ہے. اس کو وہ کہتے ہیں سوفسطائیت کا دور تھا، یعنی وہ عقلی کلابازیوں کا دور تھا. تو دو جو فریق ہوتے تھے نا، ان کا وکیل ایک ہی ہوتا تھا. اچھا، دو فریقوں کا جو جن کا جھگڑا ہے، وکیل ایک ہی ہوتا تھا. یہ پہلے اس کی طرف سے دلائل دیتا تھا کہ بھائی اس نے چوری کی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ثابت کرتا تھا کہ اس نے کی. تو چونکہ اس کا بھی وکیل یہی ہوتا تھا، پھر اس کی طرف سے دلائل دیتا تھا کہ اس نے چوری کی. تو وہاں کم از کم جج الگ ہوتا تھا. یہاں پہ اب ہماری عدالت آ کے تو اس جگہ پہ بیٹھ گئی ہے کہ جب یہ والا موسم چلتا ہے تو وہ والے دلائل شروع کر دیتے ہیں، اور جب یہ والا موسم چلتا ہے تو یہ والے دلائل شروع کر دیتی ہیں. تو مطلب اس سے جو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ظاہر ایک عام آدمی کے ذہن میں جو ریاست کا تاثر یا ریاستی اداروں کا جو تاثر ہے وہ بہت منفی ہوتا ہے، کہ اصل میں پھر اسی سے فیلڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ ابھرتا ہے کہ عدالت تو میٹر نہیں کرتی کہ جی ٹھیک ہے آپ کے کہیں اور معاملات سیٹ ہو گئے تو بس سارا کچھ ختم ہو جائے گا، پھر کسی نے نہیں پوچھنا. اچھا، پھر یہ بھی مطلب عجیب سی صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جیسے میں بینچ دیکھ کے لوگ جو ہے نا وہ پہلے سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا ہے. اور یہ بھی ہوا خالد صاحب کہ لوگوں نے اپنی اپیلیں واپس لے لی کہ جب بینچ بنا ہے انہوں نے. اب یہ ایک عدم اعتماد جو ہے اس کے اوپر، اور اس لیول کے اوپر اگر یہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں تو پھر ایک اچھا میں اس سے ایک اور بات آگے کہ یہ تو چلیں ایک اس کے فیصلوں کی یا اس کی جو پروسیڈنگ ہے اس کی بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو اس وقت کی صورتحال ہے وہاں پہ 50,000 سے زیادہ کیسز ہیں جو پینڈنگ ہیں، اور ایک کیس کو لگنے میں اندازاً 4 سال کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے. جب ایک آدمی ایک جس کو کئی کیسز ایسے ہیں کہ جو بری ہوئے تو وہ اس سے پہلے سزائے موت ہو چکی تھی وہاں پہ، یا اس سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، عمر قید کے قیدی تھے تو ان کا کیس سپریم کورٹ میں. اچھا 4 سال کے بعد بھی جب کیس ایک لگتا ہے تو ایک ہیئرنگ کے بعد اگلی ہیئرنگ کا ٹائم پھر مہینوں بعد اور بعض دفعہ سالوں بعد آتا ہے. اور سیاسی نوعیت کے جو کیسز ہیں وہ فوری ٹیک اپ ہوتے ہیں عدالتوں میں، اور اس کی ڈیلی بیسس پہ ہیئرنگ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک عام آدمی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. میرے خیال میں عدالتوں کو اسے دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے اس کے اوپر کہ ویسے ایک سسٹم کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب مطلب پولیس آفیسر ہے جس نے کیس فائل کیا ہے، کوئی واجد ضیاء ہے، تو اس کی بھی کوئی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بھائی اس وہ کیس فائل کر کے تو بس اب ایک بندہ
5 سال کے لیے نائل ہو گیا ہے، پھر پتہ چلا کہ یہ تو کالا قانون ہے، پھر اس کے لیے کوئی نرمی نکالی جائے. تو اگر وہ کیس ثابت نہیں ہوتا تو وہ جس نے کیس بنایا ہے اس کی بھی تو کوئی باز پرس ہونی چاہیے نا، اس کی بھی تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے بے بنیاد کیس کیوں بنایا. چلیں ایک تو ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے مطلب کچھ بنیاد تھی اور اس بنیاد پر یہ کیس بنایا، لیکن بالکل ہی اگر بنیاد نہ ہو اور کیس بنایا گیا تو مطلب کوئی اس کا ہوگا تو یہ کم از کم یہ پریشر بھی کم ہے. نہیں تو وہ ایف آئی آریں کٹتی رہیں گی، کیس بنتے رہیں گے، ادھر آ کے ڈمپ ہوتے رہیں گے، تو ادھر بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی رکھنی چاہیے. ظاہر ہے انتظامیہ کے اوپر بھی، اور خصوصاً جو ٹرائل کورٹس ہیں ان کے اوپر ابھی کہ وہ کیسے سزا دیتے وہ دے دیتے ہیں سزا، کسی کو عمر قید کی سزا، کسی کو سزائے موت، کسی کو کچھ، اور اس کے بعد میں جب وہ آگے جاتے ہیں موسم تبدیل ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو سزا ہی غلط دی ہے، اس میں تو دیکھا ہی نہیں جج صاحب نے کہ یہ نہیں دیکھا. تو پھر کم از کم ان سے پوچھیں بھی کہ کیوں نہیں دیکھا. اور چلے اگر ڈائریکٹلی پوچھ نہیں بھی رہے تو کم از کم جو اس قسم کا فیصلہ دینے والا ہے اس کے آئندہ پرموشن تو ختم ہو جائے نا، اس کا وہاں پہ ہو جائے، کچھ نہ کچھ تو ہو نا، کچھ نہ کچھ تو اس کا ہونا چاہیے. لیکن عملاً تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب کچھ ایسے ہی چلتا ہے. چلیں سر ایک آخری بات کر کے پھر ختم کر لیتے ہیں کہ جو ایک بس معروضی طور پہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو حکومت بدلی ہے، خان صاحب کا تو موقف یہ ہے کہ بھئی یہ امریکی سازش تھی. ایک بات یہ بھی ہے کہ جی امریکی ایجنڈے کو صحیح طرح فالو نہیں کیا جا رہا تھا خان صاحب کی طرف سے، تو اس لیے رجیم چینج کر کے یہ لایا گیا ہے کہ یہ اس کو بہتر طور پہ وہ کریں. اس کی تو اب نفی ہونا شروع ہو گئی ہے، یہ جو تازہ ترین صورتحال ہے. ایک خیال یہ بھی ہے کہ جی یہ جو کچھ کیا گیا ہے کہ جو حالات خراب ہو گئے ان کو آ کے یہ کچھ بہتر کریں اور یہ بھی گندے ہوں، اور اصل پلان جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس کا ہے جو وہ پرانی ایک وہ ہے. لیکن اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے وہ چیز کہ جی اب وہ جو ہے نا اے پولیٹیکل ہونے کی اور نیوٹرل ہونے کی اور وہ ساری سوچ وہاں پہ بن رہی ہے، اور جو تازہ ترقیاں ہوئی ہیں اس کے پیچھے بھی وہ سوچ کار فرما نظر آتی ہے. لیکن یہ کہ وہ چیز ابھی بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جس سے لگتا ہے کہ وہ ایجنڈا ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اور چونکہ یہ بڑی نرم و نازک سی گورنمنٹ ہے تو یہ تو کسی بھی وقت چپیڑ مار کے نکالی جا سکتی ہے. ایک دو بندے ادھر سے ادھر کرنے اور بڑا آسان ہے. تو اس کا کتنا امکان ہے کہ یعنی اصل پلان ابھی سامنے ہی نہ آیا ہو اور یہ سارا جو ہے نا بس دکھاوے کے لیے ہو، اور ابھی کچھ عرصے کے بعد پھر اصل حقیقت کھل کے سامنے آئے کہ سیاست کا رخ کس طرف جانا تھا. دیکھیں بنیادی طور پہ ساری چیزیں جو بھی پلان کسی کا ہو سکتا ہے، اور یہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ ایک اپنا پلان لے کے آ رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں وہ تھڑے کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو وہ اسے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کرکٹ ٹیم جو ہے نا یہ فلاں کو اس میں رکھنا چاہیے تھا اور فلاں کو نکالنا چاہیے تھا. تو وہاں پہ بھی ہر بندہ سلیکٹر بھی ہوتا ہے، اس کو اوپر بھیجنا چاہیے تھا، اس کو نہیں بھیجنا، کوچ بھی ہوتا ہے. تو وہاں پہ یہی حال ملکی اس کا بھی ہے، اور جن لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ اختیارات ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ اس کے اندر ہوتے ہیں، اور ہر بندہ اپنے پلان کے اوپر. لیکن خالد صاحب وہ ہم نے موسم کی بات شروع کی تھی، تو موسم کا حوالہ یہ ہے کہ یہ فی الحال موسم نہیں ہے کہ کوئی بڑا کام کیا جا سکے، چونکہ گھر کچا ہے، اس کی جو ہے نا وہ بنیادیں بالکل ہلی ہوئی ہیں، اور چھتوں پہ مٹی جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے، بہہ چکی ہے. تو اس موسم میں معمولی سی بھی چھیڑ چھاڑ جو ہے نا یہ انہیں نظر آ رہا ہے، سب کو کم از کم نظر آ رہا ہے کہ بڑا امبیلنس کریٹ کر سکتا ہے، امبیلنس کریٹ کر سکتا ہے، اور یہ نہ ہو کہ پورا جو ہے گھر ہی دھڑام سے گر جائے. اچھا ہے، فطرت نے ہمیں سبق سکھایا، اگر ہم سیکھ لیں کہ ملکوں کے اندر جو ہے نا وہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ مضبوط سیاسی اداروں کے ذریعے سے آتی ہے، معیشت بھی تبھی بہتر ہوتی ہے. اور ترقی یافتہ ممالک میں عام طور پہ جو سیاسی جماعتیں دو ہی ہوتی ہیں. یہ تھرڈ پارٹی کا تصور جو ہے نا وہ بہت ہلکا پھلکا سا ہوتا ہے، اسٹیپنی کے درجے کا ہوتا ہے، پاسکوں کے درجے کا ہوتا ہے. تیسری طاقت جو ہے نا وہ عام طور پہ یہ میچورٹی کی علامت نہیں ہے، یعنی سیاسی میچورٹی کی علامت نہیں ہوتی. دو پارٹیاں ہیں، دو پارٹی نظام ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو خود بیلنس کر لیتے ہیں. اہمیت اس چیز کی ہے کہ ان کو بھی آئین اور قانون کے دائرے کے اندر لایا جائے کہ وہ ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ کی طرف نہ چلے جائیں، اور خاص طور پہ پارٹی کے اندر جمہوریت لے کے آئیں. جیسے کہ یعنی صدر کیسے بنے پارٹی کا، پارٹی کی وہ جو بھی پارلیمانی جو ہے نا ٹکٹ کیسے تقسیم ہوں، یہ سارے جمہوری اصولوں کے مطابق ہونے چاہیے، کچھ کسی خاندان کے اس پر نہیں ہونے چاہیے. تو یہ پارٹیاں زیادہ مستحکم ہو جائیں گی. یہ پارٹی اتنی مستحکم ہونی چاہیے کہ یہ آپ کے فوج کے ادارے سے بھی زیادہ مستحکم ہو. تو
اس کا استحکام پھر ملک کو استحکام دیتا ہے. ظاہر ہے یہ اس اعتبار سے مستحکم نہیں ہے کہ اس کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہوگی, یہ عوامی جو ہے نا کو منظم کرنے والی ہوگی. یعنی سیاسی پارٹی کا مستحکم ہونا اس کا منظم ہونا ہے, یعنی اس کے ساتھ عوام منظم ہو گیا تو معاشرہ منظم ہو گیا, معاشرہ مستحکم ہو گیا. تو مستحکم معاشرے ہی در حقیقت ایک مستحکم معیشت کی بنیاد ڈالتے ہیں. تو یہ اگر ہمیں قدرت جبراً اس طرف لے کے آ رہی ہے تو ہمیں اس کی سمجھ بھی اگر آ جائے تو ہم اسے خوش دلی سے کریں تو سپیڈ بڑھ سکتی ہے. اور یہ جو اس طرح کے تجربے ہوتے ہیں پروجیکٹ والے, یہ پھر اسی طرح منہ کے بل جو ہے نا وہ گرتے ہیں اور نقصان قوم پوری اٹھاتی ہے. بہرحال یہ اگر سبق ہمیں مل جائے تو اتنے تجربے سے چلیں آئندہ کے لیے بھلائی ہو جائے گی. البتہ یہ کہ ابھی تو وقت دعا ہے, صورتحال ایسی ہے جو دعا کی متقاضی. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. یہ خطرات جو ہے اسی طرح جو ہے نا وہ کچھ نقصان پہنچائے بغیر گزر جائیں جیسے پہلے گزرتے رہیں, لیکن یہ کہ ان میں جو سبق ہے وہ ہم سیکھ کے آئندہ کے لیے اپنی ڈائریکشن درست کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے تو پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.